آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں انسانیت کو شرما دینے والا واقعہ پیش آیا۔ خانیوال میں 4 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دی گئی۔ اغوا کے 4 روز بعد بوری بند لاش کھیتوں سے ملی ہے۔ واقعے کے خلاف ورثاء نے سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا۔ ایک اور معصوم بچی درندوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ خانیوال میں 4 سال کی زیبا 5 روز پہلے دیگر بچیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی، جس کی مسخ شدہ بوری بند لاش آج کھیتوں سے ملی۔ ورثاء کے مطابق ننھی زیبا کے لاپتہ ہونے کی درخواست تھانہ میں دی، مگر پولیس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسی کونے تھانے 7 دفعہ گئے ہیں، 7 دفعہ اتنے بیان بون لے کے پرچی پھڑاتی ساڈے ہاتھ جاؤ جی تسی بھی تلاش چالو کرو، اسی بھی تلاش چالو کرو گے۔ 3 دن ہو گئے ساڈی روٹی کھانا، ساڈے گھر قیامت آئی پئی ہے۔ لواحقین نے پولیس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی۔ مظاہرین نے ریلوے ٹریک پر بیٹھ کر ٹرین بھی روکے رکھی۔ ڈی پی او نے غفلت برتنے پر ایس ایچ او کوہنا کو معطل کر دیا اور لواحقین کو ملزمان تک جلد پہنچنے کی یقین دہانی کرائی۔ خانیوال میں مقتول بچی کے ورثاء اور پولیس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے ریلوے ٹریک کھول دیا۔ پولیس نے بچی کے اغوا اور قتل کا مقدمہ نامعلوم شخص کے خلاف درج کر لیا ہے۔ اس سے پہلے احتجاج کیا جا رہا تھا، ریلوے ٹریک بند کر دیا گیا تھا، لیکن اب ایف آئی آر میں جو اغوا اور قتل کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں اور مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں مظاہرین کے ساتھ انتظامیہ کے، اور اس کے بعد اب مظاہرین نے ریلوے ٹریک کھول دیا ہے۔ پولیس نے بچی کے اغوا اور قتل کا مقدمہ نامعلوم شخص کے خلاف درج کر لیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ فیٹف میں جو ہماری پچھلے 2-2.5 سال میں کامیابیاں ہوئی ہیں، البتہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہیں، اور جو آج فیٹف کے صدر جو پہلے بلیک لسٹنگ کی باتیں کرتے تھے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے پورے پاکستان کا فائدہ ہے۔ اس سے اپوزیشن کو گھبرانا نہیں چاہیے اور اسے پاکستان کی جیت سمجھنا چاہیے، اور یہ جو تھوڑا سا چیلنج رہ گیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ 12 مہینے میں پورا کر لیں گے۔ تو اس لیے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو مت نقصان پہنچائیے۔ اب میں آتا ہوں انرجی کے اوپر۔ انرجی کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ دیکھیں آج کل اپوزیشن بے روزگار ہے اور ایک اچھا بجٹ آیا، معیشت کے نمبرز بڑے اچھے جا رہے ہیں، انڈسٹری میں بڑا ڈائنامزم ہے، تو آج کل اپوزیشن تلاش میں ہے کسی ایسے بیانیے کے، اور جب ان کو کوئی بیانیہ نہیں مل رہا تو وہ بیانیہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا انرجی کا ایشو کیا ہے، کیونکہ آج کل اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے 2 LNG کے ٹرمینلز ہیں جن کے ساتھ معاہدہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، اور اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 سال میں یہ 2 ٹرمینلز 2 دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے 1 دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار ان میں سے ایک نے استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے بیورو ویسٹاز، جو ان FSRUs یعنی کہ ان ٹرمینلز کی سیفٹی کی سرٹیفیکیشن دیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ 30 جون کے بعد آپ اس کو نہیں چلا سکتے، اور اس کے امریکہ کے جو اونر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسے نہیں چلائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوئے گا؟ اس کے بعد صرف یہ ہوئے گا کہ 6 دن کے لیے یہ جہاز اپنی جگہ سے ہٹے گا اور دوسرا جہاز اس کی جگہ لے لے گا۔ اس 6 دن میں 2 دن ہے صرف جس کے اندر گیس جو ہے اس کا اس LNG کے ٹرمینل سے 0 آؤٹ پٹ ہوئے گا، باقی 4 دن جو ہیں اس کے اندر ریمپ اپ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کسی دن آپ کو 100 مل رہی ہے، دوسرے دن 200 مل رہی ہے، تیسرے دن 300، اور پھر آخری چوتھے دن آپ کو مکمل اس کی 650 کی کیپیسٹی مل جاتی ہے۔ اس دوران ہم متبادل بندوبست کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں ایک جو آج ایک چیلنج کا سامنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس 5-6 دن میں تھوڑا سا چیلنج شاید آ سکتا ہے، اس کی بھی وجہ صرف یہ ہے کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہاں سے بھی ہمیں اس وقت پانی 50% پہ ہمیں وہاں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے۔ اگر وہاں پہ اس وقت 50% آؤٹ پٹ نہ ہوتی جتنی پچھلے سال تھی تو یہ ڈرائی ڈاکنگ بھی کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے۔ لیکن یہ 2 ہفتے پہلے تک فلوز اچھے تھے، اور ابھی یہ پچھلے 1 ہفتہ 10 دن میں فلوز کم ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ 10-1 دن میں یہ فلوز دوبارہ برابر ہو جائیں گے، لیکن یہ 29 سے 6 تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ہم نے متبادل بندوبست کیا ہوا ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس چلا کے اس گیپ کو برج کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے۔ اگر ضرورت پڑے گی بھی تو اس کو کم سے کم اور ٹارگیٹڈ رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ہم مینیج کر لیں گے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کیوں اتنی سنسنی دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اور اپوزیشن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ اب 2-3 سوال اس کے اوپر پوچھے جا رہے ہیں کہ جی شاید کوئی گیس کی فیلڈ ہے اس کو بھی اسی ٹائم پہ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس دوران 3-4 گیس فیلڈز تھیں جن کی مینٹیننس ڈیو تھی، ان کو ہم نے 3 ہفتے آگے کر دیا، اور ایک گیس فیلڈ تھی جو بڑی گیس فیلڈ تھی
اس کو وہ ہم مزید ڈیلے نہیں کر سکتے تھے, اس کو ہم نے اس ڈرائی ڈاکنگ پیریڈ سے پہلے کر دیا, اور وہ 20 تاریخ کو گئی ہے, اور 28 تاریخ کو یا 29 کو اس کا ریمپ اپ شروع ہو جائے گا اس گیس فیلڈ کا, یعنی کہ اس کی گیس سسٹم میں واپس آنا شروع ہو جائے گی, اور ان 5 دنوں میں اس کی 80% گیس ہمیں مل رہی ہوئے گی. تو ایک کو ہم پہلے لے گئے اور باقی 3-4 کو ہم اس سے آگے لے گئے. ڈرائی ڈاکنگ ہماری 29 تاریخ سے ہے. تو پہلا تو یہ جواب. دوسرا, کل ایک ہمارے سابق وزیر پر پیٹرولیم تھے نون لیگ کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ بند کریں گے تو آپ فرنس آئل چلائیں گے, اور یہ فرنس آئل کا تو جب میں تھا وزیر تو پتہ نہیں مجھے بڑے اربوں روپے دیے گئے تھے فرنس آئل چلانے کے لیے اور میں نے نہیں چلائے. تو میں ان کی عرض کرتا ہوں کہ یہ تو جب بھی ڈرائی ڈاک ہونا ہے تو آلٹرنیٹیو فیول چلنا ہے, آج نہیں ہوئے گا تو 2 مہینے بعد ہوئے گا. 15 سال میں 2 دفعہ ہونا ہے, اور یہ آپ کے دور میں کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا. تو کمال بھی آپ کر رہے ہیں اور سوال بھی آپ کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی ایف ایس آر یو ایسا دنیا میں نہیں ہے جو 15 سال 24 گھنٹے چلتا ہے اور اس کو ڈرائی ڈاک نہیں کرنا پڑتا. اب میں آتا ہوں فرنس آئل کے ان کے سوال کے اوپر. 2016-17 میں 30% فرنس آئل چل رہا تھا, اور یہ ایل این جی کے پلانٹ یہ صاحب کمیشن کر چکے تھے. 30% پاکستان کی سسٹم پاور جنریشن فرنس آئل سے تھی, کو 35-40 لاکھ ٹن. 2017-18 میں مسلم لیگ نون کا آخری سال 19.22% فرنس آئل چلا. 2018-19 ہمارا پہلا سال 7.59%. 2019-20 ہمارا دوسرا سال 3.53%, اور اب 2020-21 4.4% فی الحال چل رہا ہے, اور اگلے سال ہم اسے مزید کم کر دیں گے, اس سے بھی کم کر دیں گے. تو آپ کے دور میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پیسے آفر ہوئے تھے یہ فرنس آئل چلانے کے لیے, اس کا تو آج 10واں حصہ بھی نہیں چل رہا فرنس آئل کا. تو کیا ہم حق بجانب نہیں ہیں یہ پوچھنے میں کہ ایل این جی پلانٹ بھی کمیشن ہو چکے تھے, آپ کو پیسے بھی آفر ہو رہے تھے فرنس آئل چلانے کے لیے, اور آپ 35-40 لاکھ ٹن اس وقت بھی ساڑ رہے تھے سال کا فرنس آئل, تو کیا سودا ہو گیا تھا؟ کیا یہ ہم حق بجانب ہے پوچھنے میں آپ سے؟ تو اس لیے اس پہ کوئی زیادہ فالس نیریٹو نہ بنائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے حقائق ٹھیک نہیں ہیں, اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ الٹی آپ ہی کو مزید تنگ کریں. پھر دوسرا, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انہی صاحب کے دور میں وہ ایل ایس اے سائن ہوا, یعنی کہ جو اگریمنٹ سائن ہوا دونوں ٹرمینلز کے ساتھ, جس میں لکھا ہوا تھا کہ 15 سال میں 2 دفعہ کا اختیار ہے ان کمپنیوں کا. یہ ہم نے تو نہیں کانٹریکٹ سائن کیا, آپ نے کیا, اور آپ کو کرنا پڑا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایف ایس آر یو نہیں ہے دنیا میں جو 15 سال 24 گھنٹے چلتا ہے اور اس کو ڈرائی ڈاک نہیں ہونا پڑتا. اور میں نے آپ کو باقی گیس فیلڈز کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ ایک گیس فیلڈ کو ڈرائی ڈاکنگ سے پہلے شفٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت نازک تھی. 2 سال سے اس کی مینٹیننس اوور ڈیو تھی, اور ہمیں شک تھا کہ یہ گیس فیلڈ بیٹھ نہ جائے اگر اس کو مزید ڈیلے کیا گیا, اور باقی 3 گیس فیلڈ جن کی اس ٹائم پہ آ رہی تھی ان کو آگے ڈیلے کر دیا گیا. فرنس آئل کی مقدار جو ہے وہ اس وقت پچھلے 5 سال کی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں, یا پچھلے 10 سال کی دیکھیں, پچھلے 2 سال میں سب سے کم ترین سطح پہ ہے, اور اگلے سال یہ مزید کم ترین سطح پہ ہوئے گی. تو اس لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی ایسے بیانیے دینا یا کچھ کرنا وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں. اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ یہ 3 چیزیں اکٹھی آئی ہیں. تربیلا کا پانی جو نیچے چلا گیا پچھلے ہفتے 10 دن میں جو پہلے ٹھیک تھا, دوسرا یہ ڈرائی ڈاکنگ اس ٹائم پہ آئی کہ جب ہمارا پیک سیزن تھا, اور پیک سیزن کے ٹائم پہ یہ 3 چیزیں, ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو چیلنج ہی کوئی نہیں ہے, ہم یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے اور بات ہی نہ کر رہے ہوتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا, اور یہ ڈرائی ڈاکنگ ہو کے 5-6 دن میں چلا بھی جاتا. لیکن اس کو ہم پھر بھی بہتر مینیج کریں گے, اور جتنا ہماری سسٹم کے اندر گیپ آئے گا اس کو ہم کریں گے. اور جو اس وقت سندھ میں جو اس وقت گیس کی شارٹ فال ہے وہ ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس ایک گیس فیلڈ کی وجہ سے ہے جس کو ڈرائی ڈاکنگ کے پیریڈ سے پہلے مینٹیننس کے اندر لے کے گیا تھا. ہاں, اب اس میں کیا چیز مختلف ہو سکتی تھی جو ہماری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جو اینگرو کا ٹرمینل ہے یا ایکسلریٹ کمپنی ہے وہ ہمیں 1 سال پہلے کم از کم فرم ڈیٹ دیتی کہ یہ چیز دیے جائے. ایس ایس ڈی سی کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ہمیں یہ بتایا گیا, اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مارچ کے اندر ان کو یہ بتایا, لیکن بہرحال دونوں ڈیٹس جو تھیں وہ بہت شارٹ نوٹس پہ تھیں, کیونکہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کل بندوبست ہو جائے ڈرائی ڈاکنگ کا, اس کے لیے آلٹرنیٹیو جہاز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. قطر میں جہاں ڈرائی ڈاک ہونا ہے وہاں پہ آپ کو جگہ کا پہلے بکنگ کرنی پڑتی ہے, اور ساری دنیا سے جو ٹیکنیشینز آتے ہیں ان کو وہاں پہ پہلے موجود رکھنا ہوتا ہے تاکہ کم سے کم, ان کا لاکھوں ڈالر کا ان کا کرایہ ہوتا ہے دن کا, کم سے کم ٹرن اوور ہوئے. لیکن اب بہرحال یہ ایک چیلنج آیا ہے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے پوری اچھی طریقے سے مینیج کریں گے اور اس چیز سے باہر نکلیں گے. اپوزیشن اپنی بے روزگاری میں کافی چیزیں کر رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. اب میں ذرا آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ان کے مقابلے میں ٹھیک کی. ایک کارکے کا سودا ہوا تھا اور لیٹیگیشن ہوئی تھی, ان 2 حکومتوں کا سارا مسئلہ تھا, ہم نے ٹھیک کیا.
IPPs کے سودے یہ 2 حکومتیں کر کے گئیں, ہم نے ری نیگوشیٹ کیا اور کتنے 100 ارب روپے ہم نے بچائے. فیٹف کی جو گرے کی لسٹنگ ہوئی اور ہمارے 2 ہمیں اسیسمنٹس دیے گئے اور ہمیں ایک بڑا کم ٹائم دیا گیا, وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا اور پوری بلیک لسٹنگ کی تیاری تھی. کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جو اتنا مشکل جس کو ملتا اور وہ یہ چیلنج جو ہے اس کو اس طرح سمیٹتا جس طرح ہم نے سمیٹا. یہ ان کے دور میں ہمیں تحفہ ملا تھا, اس سے بھی ہم نے ڈیل کیا الحمدللہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی یہ بھی ہم ٹھیک کر لیں گے. اکانومی ڈیفالٹ کے قریب یہ چھوڑ کے گئے, ہم نے پہلے سٹیبلائز کی اور اب الحمدللہ ہم گروتھ پہ جا رہے ہیں, جس کی ان کو بہت زیادہ دکھ ہے. RLNG کے کانٹریکٹ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے 13.3% پہ کیا اور ہم نے 10.4% پہ کیا, اور اس ملک کے اگلے 10 سال کے لیے 500 ارب روپے بچائے. اگر آج برنٹ کی پرائس کے اوپر کیلکولیشن کی جائے 500 ارب روپیہ ہم نے بچایا ان کے مقابلے میں. جو انہوں نے RLNG کا سودا کیا تھا اس کے مقابلے میں جو ہم نے کیا, اگر ہم بھی وہی سودا کرتے جو انہوں نے کیا تھا تو 500 ارب روپے کا نقصان ہونا تھا. تو ان کی باتیں ان کی بے روزگاری کی عکاسی اور ان کی بوکھلاہٹ کی عکاسی کرتی ہیں. میں ان کا دکھ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا, اکانومی بھی ٹھیک ہو گئی, بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا, باقی بھی معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں, اپوزیشن تقسیم نظر آ رہی ہے اور ان کے آپس میں اختلافات شدید نظر آ رہے ہیں, پارٹیوں کے اندر ان کے آپس میں خاندانوں کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیٹف کے اوپر پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں یا آپ انرجی کے اوپر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو حقائق پر مبنی نہیں ہے, جس کا آپ کو بھی اصلیت کا پتہ ہے لیکن آپ لوگوں کو اپنے شاید گناہوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کر رہے ہیں. یہ میری کچھ تھی. جی 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 دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کو پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا, جو میں نے جس کا ذکر کیا, اس کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال بھی یہ ان کو اطلاع مل گئی تھی بیورو ویسٹاس کی طرف سے کہ آپ کا جہاز اس کی مینٹیننس ڈیو ہے. تو اس وقت کووڈ تھا اور ٹیکنیشینز اویلیبل نہیں تھے, تو ان کو 3 ایکسٹینشنز ملی. تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے گی میں جب ایکسپائر ہوا ہے ان کا, اور یہ 6 مہینے اور 6 مہینے کی ایکسٹینشن ٹپکلی ان کو ملتی تھی. لیکن انہوں نے اس مرتبہ نہیں دی 6 مہینے کی ایکسٹینشن, کیونکہ ایک رسک ان کے خیال میں, وہ بہتر ٹیکنیکلی جانتے ہیں ہم سے کہ بیورو ویسٹاس, کیونکہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ کیا رسک تھا, تو انہوں نے ان کو 30 جون سے بیونڈ کی نہیں دی. اور ایکسلریٹ کمپنی جو اس طرح کے کافی جہاز دنیا میں آپریٹ کرتی ہے, انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہماری سیفٹی سرٹیفکیشن ایکسپائر ہو رہی ہے, اگر ہم اس کو 1 دن بھی زیادہ چلائیں گے ایکسپائری کے بعد تو وہ پھر انٹرنیشنل شپنگ لا یہ معاملہ پھر اور لمبا ہو جائے گا. جو 6 دن کا معاملہ یہ کہیں مہینوں پہ نہ چلا جائے. تو ایک تو یہ, لیکن ہم اس کی پوری تحقیق کریں گے اور ہم اس پہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے 1 سال پہلے کم از کم کیوں نہیں بتایا گیا. دوسرا, 600 MMCFT اکثر پاور سیکٹر کو ہی جاتی تھی, اور دیکھیں اگر آپ کے سسٹم سے 4000 میگا واٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے اس کی وجہ سے, RLNG کی وجہ سے, اور 3500 میگا واٹ نکل گیا ترویلا کے لو, تو یہ 7,000-7,500 میگا واٹ نکل رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شارٹ فال 7,000-7,500 میگا واٹ کی ہوگی. اس کو ہم, یہ میں پیک ٹائم پہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو ہم اکثریت کو میٹ کر لیں گے دوسرے پلانٹس چلا کے کچھ ڈیورژنس کر کے ہم اس میں اکثریت کو میٹ کر لیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ اگر پیک اس وقت دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے, لیکن اس 7,500 میں سے اکثریت کا ہم بندوبست کر چکے ہیں. جی ویلکم. جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات, حساس اداروں نے ایک کار مکینک کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق مکینک کو گاڑی کے شعبے میں حراست میں لیا گیا ہے. بابر خان ہمارے نمائندے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بابر خان, کیا پیش رفت ہوئی ہے مزید؟
देखिए जी, जौहर टाउन धमाके में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। इंतहाई ज़बरदस्त ज़राए के मुताबिक जौहर टाउन धमाके में मुलव्वस मुबैना दहशतगर्द सजाद हुसैन को साजदारे ने मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजम का गाड़ी लाहौर मुंतकिल करने का एतराफ़ भी सामने आया है, जिसे मुलजम को साजदारा ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जौहर टाउन धमाके के बाद पुलिस ने एक कार मैकेनिक को भी हिरासत में लिया है। उसने भी इंकशाफ किया है कि उसने जो कार है उसमें धमाके मवाद जो है वो रखा था। धमाके के बाद जौहर टाउन धमाके के बाद पुलिस जो एहसासदार हैं उन्होंने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया था, जो जिन्हें बाद CTD के हवाले कर दिया गया। इस तरह अब इसमें जो मजीद जो तफ्तीश के बाद सूरत सामने आएगी और बताया, क्योंकि ये तमाम जो मशकूक अफराद जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये पीटर पॉल डेविड जो जिसको ऑफलोड किया गया था कराची जाते हुए फ्लाइट से, उनकी निशानदेही पर यह तमाम कार्रवाई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया बाबर खान अपडेट करने के लिए। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी। काबीना हवाबाजी और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के 29 मुतालबात ज़र पर कटौती की 397 तहारीक मुस्तरद कर दी गई, जबकि 417 अरब 28 करोड़ 48 लाख के मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। काबीना डिवीजन के 128 अरब 85 करोड़ के मुतालबात ज़र मंजूर किए गए हैं। हवाबाजी डिवीजन के 13 अरब 11 करोड़ रुपए के 3 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए हैं। तखफीफ गुर्बत डिवीजन BISP बैतुल माल के 259 अरब 25 करोड़ के 4 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बजट को मज़े का खेज करार दे दिया। कहा, शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना कम, वज़ीर ख़ारजा ज़्यादा हैं। बजट का सारा इन्हिसार बैरूनी क़ुव्वतों पर है। हुकूमत IMF को खुश कर रही है। ऐसी महंगाई आएगी कि छक्के छूट जाएंगे। इतना मज़क्का खेज बजट मैंने आज तक तारीख में नहीं देखा। मिल्क प्रोडक्ट्स पर, SMS इंटरनेट पर और प्रोविडेंट फंड पर टैक्स पर और मेडिकल बिल्स और दूसरे कुछ एरियाज में आपने वो टैक्सेस वापस ले लिए। वो तकरीबन 150 बिलियन के हैं। पेट्रोलियम लेवी की मद में 610 बिलियन रुपए रखे गए, तो आपको 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके आप 610 बिलियन कलेक्ट करेंगे। वजीर खजाना साहब, मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर ज्यादा है, वजीर खजाना कम है। उनकी जो बजट है वो तमाम डिपेंड करता है बाहर की कुव्वतों पर। आपने LNG और क्रूड ऑयल पर 17% टैक्स लगा दिया, ये ऑटोमेटिकली फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये ऐड हो जाएगा और उसकी वजह से बिजली की बिल्स आपके महंगे हो जाएंगे। इस साल भी जो रेशो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का ओवरऑल वो बढ़ गया है। तो ये इन्फ्लेशनरी भी होगा। ये बजट महंगाई इस किस्म की लाएगा कि पाकिस्तान के अवाम के छक्के छूट जाएंगे, इवन पिछले 3 साल के मुकाबले। जैसे कैसे भी ये आए हैं, इस हुकूमत को किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं हटाना और पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ था उसको जारी रहना चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान नून लीगी रहनुमा राना तनवीर और PTI के अली अमीन गंडापुर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। स्पीकर की बार बार मुदाखलत, अली अमीन को बैठने और राना तनवीर को एड्रेस करने का कहते रहे। शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया ना, ये आया तो वो कश्मीर दूसरा भी जा रहा है। जी प्लीज, ये इसकी कारकर्दगी है। नो क्रॉस टॉक प्लीज। अली बैठ जाएं प्लीज। आप तशरीफ रख ले प्लीज। राणा साहब प्लीज अटेंशन। आप चेयर को एड्रेस करें। राणा साहब ओ तुसी KP ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਜਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ राणा साहब आप चेयर एड्रेस करें। चेयर एड्रेस करें। राणा एड्रेस बड़ा जानना, तू शायद ये बोतला ले। एड्रेस द चेयर प्लीज। एड्रेस द चेयर प्लीज। नीचे बैठो। अली अमीन क्या ये बता पकौड़े आप तशरीफ रखें। अली आप प्लीज तशरीफ रखें। ये इसको मना मैंने इसको समझा दिया। प्लीज एड्रेस द चेयर। राणा साहब राणा साहब एड्रेस द चेयर प्लीज। अच्छा एड्रेस द चेयर प्लीज। एड्रेस द चेयर प्लीज। तशरीफ रखें प्लीज। तशरीफ रख ले जी। एड्रेस द चेयर। राणा साहब एड्रेस द चेयर। बुलेटिन का हिस्सा होंगी कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।